بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، یعنی کہ اپنے چاچا کو، پس تم اس قتل کو ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کی کہ ایک نے قتل کیا دوسرے نے قتل کیا۔ واللہ مخرج، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپاتے تھے۔ قاتلوں کو تو ارادہ تو یہ تھا کہ ہم اس سے بچ جائیں گے، پکڑے نہیں جائیں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس کہا ہم نے کہ مارو اس مردہ کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کون سا حصہ تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں زبان، جگر، دم جو بھی تھا، بہرحال ساتھ لگاتے ہی وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ جس طرح بٹن دبانے سے بلب جل جاتا ہے، جیسے ہی گائے کے بعض حصے کو مردے کے ساتھ لگایا گیا تو فوراً کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ فلاں میرا قاتل ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اور اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو جس طرح اس نے زندہ کیا اس سے پہلے آپ کو یاد بھی میں پڑھ بھی چکے ہیں ہم اس کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر 70 آدمیوں کو لے کر گئے، وہ اللہ رب العزت نے اپنے تجلی کے ذریعے سب کو قتل کر دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے جیسے کہ اس مردے کو زندہ کیا اور اس سے پہلے کو زندہ کیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، اور پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی قدرت کی نشانیاں دکھائی، من و سلوہ نازل کیا، بادلوں کو ان پر سایہ کیا، فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا اور فرعون کے عذاب سے تم لوگوں کو بچا دیا۔ کتنے ہیں ایسے قدرت کی نشانیاں دکھائی، بجائے اس کے کہ تمہارے دل نرم ہوتے تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اور ایسے سخت ہوئے جیسے کہ پتھروں کی طرح۔ او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ ایک تو پتھر ہوتا ہے لیکن پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے بجائے نرم ہونے کے، اور پتھر سے زیادہ لوہا سخت ہوتا ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گھستی ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہیرا ہوتا ہے یہ گھستا نہیں ہے، تانبا، لوہا، سونا، چاندی یہ سب چیزیں گھستی ہے، لیکن واحد ہیرا ایسا چیز ہے کہ جو گھستا نہیں ہے، ٹوٹ جائے گا لیکن گھستا نہیں ہے وہ۔ اسی طرح علماء نے ایک مسئلہ یہاں پر لکھا ہے کہ ہیرا جو ہے کیا اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، ہیرا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ایک بات یاد رکھے کہ ہیرے ہو، چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، عورت اس کو استعمال کر سکتی ہے، عورت اس کو استعمال کر سکتی ہے بطور زیورات کے، یعنی کہ اس کو گلے میں ڈال سکتے ہیں، اسی طرح اس کا کنگن بنا سکتے ہیں، لیکن بطور چین وغیرہ کے، بطور گھڑی اس کے چین بنانے کے اس کو استعمال نہیں کر سکتی، اور نہ عورت اس کی انگوٹھی بنا سکتی ہے، صرف زیورات کے طور پر اس کو استعمال کر سکتی، چاہے ہیرا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے سونا ہو۔ لیکن مرد حضرات اس کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہیرا استعمال کر سکتے ہیں، نہ سونا، نہ چاندی۔ ہاں اگر استعمال کرنا بھی ہے تو زیورات کے طور پر استعمال کرنا ہے، وہ بھی مرد کے لیے اتنی اجازت ہے کہ چاندی کی 4 ماشے یا 4.25 ماشے اس کی کیا کرے بھئی انگوٹھی بنا لے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ مرد کے لیے کچھ بھی استعمال کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے نا۔ ہاں یہ ہے اگر ہیرا بھی استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھئی انگوٹھی جو ہے وہ چاندی کی بنا لے اور اس کے اندر نگینہ جو ہے نا وہ ہیرے کا بنا لے تو پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کے کان ٹوٹ جاتے ہیں یہاں سے، یعنی کٹ جاتے ہیں، ناک کٹ جاتی ہے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ سونے کا یہ وغیرہ لگوا دیتے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ کان اگر کٹ جائے تو اس میں کیا کہتے ہیں سونے کے لگوا سکتے ہیں، اور ناک کٹ جائے تو اس کو بھی سونے کا لگوا سکتے ہیں، دانت ٹوٹ جائے اس کو بھی سونے کا لگا سکتے ہیں، یہ جائز ہے مرد حضرات کے لیے۔ کیوں؟ اگر چاندی لگائیں گے یا کچھ اور لگا لیں گے تو اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ بھئی سونا استعمال کر لے، کیونکہ سونے میں یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ بدبو پیدا نہیں کرتا۔ تو اس کے طور پر یہ یاد رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑائی کے دوران ایک شخص کی دشمنوں نے ناک کاٹ دی تو وہ برا ہی بہت زیادہ برا لگتا تھا، اس نے چاندی کی ناک بنوا کر لگائی کہ چلو اصلی کی جگہ یہی صحیح۔ چند دنوں کے بعد اس سے بو آنی شروع ہو گئی، یعنی کہ چاندی کی اس نے ناک لگوائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں نے چاندی کی ناک لگوائی تھی مگر اس سے بو آنے لگ گئی۔
آج وسلم نے فرمایا کہ سونے کی لگوا لے، اور سونے کی یہ خاصیت ہے کہ اسے بو نہیں آتی، اور عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ سونا چاندی زیور کے طور پر استعمال کر سکتی ہے، البتہ زیور کے علاوہ کسی طور پر بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔